حکومت نے پی ٹی آئی خاص طور پر تحریک انصاف اور عمران خان کو ٹف ٹائم دینے کی ایک حکمت عملی کا آج باقاعدہ زور لگایا ہے، آغاز کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے الیکشن کمیشن کے ممنوعہ فنڈنگ فیصلے کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ میں ڈیکلریشن جمع کرانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت 2002 کے تحت کارروائی ہوگی، جبکہ پی ٹی آئی پر الیکشن کمیشن کی چارج شیٹ پر مزید تحقیقات اب ایف آئی اے کے سپرد کی گئی ہے۔ آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزارت قانون 3 دن میں کارروائی مکمل کر کے سپریم کورٹ میں ڈیکلریشن جمع کرائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف فورن فنڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو چکی ہے۔ یا آپ کو ہم ضرور بتائیں کہ یقینی طور پہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی اعلامیہ جاری کر کے اور اس کے بارے میں اپنے نتیجے پہ پہنچ کے سپریم کورٹ تک وہ یہ اپنی رائے اپنی بات ضرور پہنچا سکتی ہے، مگر بہرحال اس پورے معاملے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونا ہے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہ آج بھی قومی اسمبلی کی اکثریتی جماعت ہے، جس کی پنجاب میں، کے پی میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں حکومت ہے اور جس نے حالیہ دنوں میں پنجاب میں ضمنی الیکشن 75% پہ جیتے ہیں، اس کو کیا کالعدم قرار دیا جائے اور اس کے لیڈر کو تاحیات سیاست سے نااہل قرار دے دیا جائے؟ مگر بہرحال حکومت کی ترجیح، خواہش اور کاوش یہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہوئی ہے۔ اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ ایک ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 3 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ اگلی کابینہ کی جو عشورہ کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وزارت قانون جو ہے وہ تمام قانونی اور آئینی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ کابینہ میں پیش کرے گی سپریم کورٹ میں بھیجنے کے لیے۔ کابینہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے ایف آئی اے کو، انٹیریئر منسٹری کو، کہ اس کے اندر ایک مکمل غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو۔ اس کے اندر منی لانڈرنگ کا ایسپیکٹ، اس کے اندر فیک اکاؤنٹس، اس کے اندر مس اپروپریشن آف فنڈ، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ایفیڈیوٹ جو کہ پارٹی کا سربراہ جمع کراتا ہے، جو کہ اس نے 5 دفعہ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے اندر اپنے دستخط کے ساتھ، وہ فالس ہے، وہ جعلی ہے۔ تو یہ جعل سازی کا جو ایک مقدمہ انویسٹیگیشن ہے، تمام جو مالیاتی ادارے ہیں، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے آج کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر انکوائری سٹارٹ کرے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی عوامی مقبولیت کے باعث مخلوط حکومت اور الیکشن کمیشن پر دباؤ انہوں نے مزید بڑھایا ہے۔ آج پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کے استعفے کے لیے F9 پارک اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا۔ مظاہرین سے آج عمران خان نے آن لائن خطاب میں الیکشن کمیشن کے خلاف اپنے الزامات ایک بار پھر دہرائے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں حلف نہیں بلکہ سرٹیفکیٹ جمع کرایا، جبکہ پی ٹی آئی کے آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس کی رپورٹس کو اپنی معلومات کے مطابق درست جان کر دستخط کیا ہے، جیسا کہ کیا جاتا ہے اور تمام کمپنیز میں، اور جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، جو اس قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے دستخط اس کے سی ای او ہی کرتے ہیں۔ یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک کی پیسہ کٹھا، وہی غلط ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے۔ انہوں نے کہا جو ایل ایل سی بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں، اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے، رجسٹرڈ چیریٹی ہے، لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے، تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ ایک اور انہوں نے چیز کی، انہوں نے کہا عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے ان اکاؤنٹس کے اوپر 2012 میں۔ ایفیڈیوٹ آپ وہ دیتے ہیں جو شہباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا۔ سرٹیفکیٹ کا بالکل مختلف مطلب ہے۔ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ہمارے، انہوں نے پورا دیکھا ہوتا ہے، پھر وہ آڈیٹرز وہ دیکھتے ہیں اس کو، پھر وہ مجھے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارے اکاؤنٹس دیکھ لیے ہیں، تو اب آپ اس کے اوپر سائن کر دیں۔ اور جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اکاؤنٹ ٹھیک ہے کیونکہ میں ان کے اوپر رلائی کر، تو یہی وہاں ہوا۔ اسلام آباد میں احتجاج اور عمران خان کے خطاب سے قبل آج پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا، تاہم چند گھنٹوں بعد ریفرنس واپس لیا۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ریفرنس میں مزید قانونی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے
واپس لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ استحقاق کی بات ہے۔ آج پی ڈی ایم کی جانب سے نون لیگ کے رہنما محسن شاہ نواز نے بھی عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا۔ عمران خان کے بیانیے کی مقبولیت کی وجہ سے لگتا ہے کہ شہباز حکومت پی ٹی آئی پر ممکنہ پابندی اور عمران خان کی نااہلی کی مبینہ کوشش میں، کاوش میں یا خام خیالی میں مبتلا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ صرف 2 ووٹوں کی اکثریت پہ کھڑی شہباز حکومت نے اتنا بھاری ایجنڈا اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے، جس میں حتمی فیصلہ بھی بہرحال سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ پاکستان میں 1973 کے آئین کے تحت صرف ایک سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی نیب پر فروری 1975 میں پابندی عائد کی گئی تھی، اور پارٹی کے سربراہ خان عبدالولی خان کے علاوہ عطا اللہ مینگل، ارباب سکندر، غوث بخش بزنجو، غیر بخش بری سمیت 58 مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وفاقی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کے ڈیکلیریشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ نیب غیر ملکی ایجنڈے پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھی، اور عدالت نے 4 ماہ سماعت کے بعد اس جماعت پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کو جو حکومت کا ڈیکلیریشن تھا اسے جائز قرار دیا تھا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اے این پی اور نیشنل عوامی پارٹی نے ماضی کی کالعدم سیاسی نیب سے ہی جنم لیا ہے، اور یہ بڑی ایک مؤثر جماعت ہے، اور یہ تمام رہنما جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جن پہ الزامات لگائے تھے، ان سب نے ان الزامات کے بعد بڑی مؤثر سیاسی زندگی گزاری، اور بہت ہی روبسٹ ان کا سیاسی رول رہا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس پارٹی نے جس پارٹی نے نیب کی شکل میں جنم لیا تھا، اسی شکل میں تقریباً اسی شکل میں وہ برقرار رہی، اور آج بھی برقرار ہے، اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ آج کی حکومت پاکستان کے موجودہ 11 جماعتی اتحادی حکومت کے اس فیصلے پر کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کا ڈیکلیریشن سپریم کورٹ میں جمع کرانے والی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ فواد چودھری صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جب فیصلہ ہو گیا ہے تو بہرحال یہ ایک قانونی جدوجہد ہوگی اور قانونی جنگ ہوگی، پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوگی اس ڈیکلیریشن کا قانونی مقابلہ کرنے کے لیے؟ کامران صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا اہم قانونی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ قانون میں تو اگر آپ دیکھیں گے تو عمران خان کو فارن فنڈڈ یا کرپٹ قرار دینا اتنا ہی مشکل ہے جتنا نواز شریف صاحب کو ایماندار قرار دینا، لہٰذا یہ اس کی کوئی قانونی اہمیت اتنی نہیں ہے۔ یہ تو ایک جائے گا، ہم بھی ابھی کورٹ جا رہے ہیں، ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ای سی بی کا فیصلہ جو ہے بہت ہی بے جان ہے، مذاق خیز ہے۔ لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جو حکومت یہ کیوں کر رہی ہے، اور حکومت اس لیے یہ کر رہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ان کو ایک نیریٹو مل جاتا ہے، ایک بیانیہ مل جاتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور وہ آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں گے تو 2 دن ایک دن انہوں نے 12 پریس کانفرنسز کی، ایک دن انہوں نے 8 پریس کانفرنسز کی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کنٹینیوڈ ہے، جس میں وہ یہ ڈرم بیٹ کر رہے ہیں، یہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ دیکھیے الیکشن کمیشن نے کتنا اچھا فیصلہ کر دیا، اور وہ بڑا ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، اور اس نے کنفرم کیا الیکشن کمیشن نے کہ جو ہمارے تحفظات تھے ان کے بارے میں وہ بالکل درست تھے، کہ وہ اس وقت پی ڈی ایم کی ایک لانگ آرم کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے۔ وہ ہمارے خدشات جو ہیں ان کو ریکنفرم کیا الیکشن کمیشن کے اس فیصلے نے۔ اب اس طرف آئیے کہ کیا یہ حکمت عملی درست ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نے کافی باتیں تو خود ہی کر دیں کہ کس طرح سے ایک 84 جو سیٹیں رکھنے والی جماعت 155 سیٹیں رکھنے والی جماعت کو کالعدم قرار دے گی، اور کیا یہ حکمت عملی کہ آپ صرف تب الیکشن لڑیں گے جب عمران خان میدان میں نہیں ہوں گے، کیا یہ درست حکمت عملی ہے، یا آپ الیکشنوں سے بھاگیں گے اس وقت تک جب تک عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ پاپولر ہے؟ تو دیکھیے، پھر آپ پاکستان میں مارشل لا لگا لیں، کوئی اور نظام بنا لیں، کیونکہ جمہوریت میں تو بہرحال آپ کو الیکشن ہی لڑنا پڑنا ہے، اور یہ ماننا اور یہ حکمت عملی کہ ہم اپنے تمام جو مخالفین ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ناک آؤٹ کر دیں گے ٹیکنیکل، تاکہ ہمارا مقابلہ ان سے نہ ہو، یہ حکمت عملی کبھی بھی نہیں چلے گی۔ بس مسئلہ پاکستان کا سیاسی عدم استحکام ہے۔ یہ جو گمکس حکومت کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں ماسوا ہے اس کے
کہ سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے، ہمارے ہاں جو حالات ہیں وہ مزید دگرگوں ہوں، کوئی اور کچھ ہوگا نہیں۔ اگر حکومت میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو شہباز شریف صاحب اناؤنس کرتے کہ ہم ارلی الیکشنز کے لیے تیار ہیں، سیاسی جماعتوں کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے الیکشن کا فریم ورک تیار کرتے ہیں، جس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آتی اور ملک جو ہے۔ صاحب میں نے تفصیل سے آپ کی گفتگو سنی، اب یہ فرمائیے گا کہ جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا ہے، رولنگز آئی ہیں، تو آپ نے مزاحمت کی ہے، احتجاج کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن پیور قانونی جدوجہد یا اس کو ریزسٹ کرنے کے لحاظ سے یا اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے کوئی کانکریٹ اسٹریٹجی جو ہے یا حکمت عملی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، جو کہ گراؤنڈ پہ جس کو ہم دیکھیں کے اوپر حکمت عملی تو بڑی واضح ہے۔ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں پارٹی کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی غالباً جو ہے اس کا چیلنج آئے گا، اور ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پٹیشن ڈرافٹ کر رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی جو ہے وہ پٹیشن فائل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھی جو ہے وہ فائل کر دیا ہے، آج کیا تھا، لیکن اس میں یہ بات ہو گئی کہ جو کل کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، 2 فیصلے دیے گئے، ایک فیصلہ پہلے دیا گیا جو میڈیا کو سرکولیٹ کیا، پھر اس فیصلے کے بجائے ویب سائٹ کے اوپر سپریم کو جو ریفرنس بھیجا گیا وفاقی حکومت کو، وہ حصہ ایڈ کر کے دیا گیا، جو اٹسیلف بہت بڑا مس کنڈکٹ ہے۔ وہ ایڈ کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے واپس لیا گیا، وہ دائر ہو جائے گا، اور یہ قانونی تو ہمارے گراؤنڈ بہت مضبوط ہیں، اور یہ کہیں پہ ریفرنس کی تو کوئی قانونی حیثیت ہے نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، یہ بھی بالکل آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طرح سے جو 34 لوگ جن کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وہ فورن نیشنلز ہیں، ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان میں سے 7 لوگ تو الیکشن کمیشن کو سو کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو غیر پاکستانی ڈکلیئر کر دیا۔ اور پھر ایک کامران صاحب میں یہاں پہ ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرح کی مہم پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف چلا رہا ہے، کوئی بھی اس میں ذرا بھی عقل کسی میں ہوگی وہ اتنے انفلوئنشل گروپ کے خلاف اس طرح کی سیاسی مہم نہیں چلاتا، اور ان کی مشکلات میں آپ دیکھیں گے بہت اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے آج کی اس پیش رفت پہ پی ٹی آئی کا، اور اپنی عمران خان صاحب کا موقف آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ کمرشل بریک، اب اس کا آزاد تجزیہ لیتے ہیں، اس پورے معاملے میں غیر سیاسی تجزیہ کار کیسے اس کو دیکھتے ہیں، چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔